بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے عافیت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الناس لم يعطوا بعد الیقین خیرا من العافیہ۔ لوگوں کو یقین و ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ یعنی کسی بھی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یقین و ایمان اس کے دل میں پختہ ہو۔ اس کا ایمان اور اس کا یقین یعنی اللہ پر یقین، اللہ کے دین پر یقین، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر یقین و ایمان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس نعمت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے کسی بھی انسان کے لیے، وہ عافیت کی نعمت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لم تؤتوا شیئا بعد کلمۃ الاخلاص مثل العافیہ۔ کلمۃ الاخلاص یعنی دل میں اخلاص نیت کا یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو نعمت ہے کہ انسان کے دل میں اللہ عز و جل کے لیے خالص یقین و ایمان ہو، اور یہ کہ زندگی بھر وہ ہر اچھا کام محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی وہ انجام دیا کرتا ہو، تو یہ جو اخلاص ہے یعنی اس کا دین خالص ہو اور اس کا یقین خالص ہو اور اس کا جذبہ اللہ کے لیے خالص ہو، تو یہ یقیناً سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کسی بھی انسان کے لیے، وہ ہے عافیت کی نعمت۔ اب یہ عافیت کیا چیز ہے؟ عافیت سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی خرابی، کوئی بھی فساد، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا اس کا تعلق دنیا سے ہو، تو اس قسم کی ہر مشکل سے، ہر فتنے سے انسان عافیت میں رہے، سلامت رہے، محفوظ رہے۔ اور یہ کہ یہ جو عافیت ہے یہ اللہ کی طرف سے یقیناً یہ اتنی بڑی نعمت، تو اس نعمت کی اور اس امانت کی حفاظت ضروری ہے کہ انسان خود کوئی ایسا کام نہ کیا کرے کہ وہ خود کو خطرے میں یا مشکل میں مبتلا کر رہا ہو، ایسا نہ کیا کرے انسان، بلکہ یہ جو عافیت ہے، یہ جو سلامتی ہے اور یہ جو خیر و خوبی سے بھرپور یہ جو زندگی ہے، تو انسان اس نعمت کی، اس امانت کی، اس عافیت کی حفاظت کیا کرے اور اس کی قدر کیا کرے۔ فرمایا قرآن کریم میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ عز و جل کی جانب سے ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ جن نعمتوں سے اللہ نے انسان کو دنیاوی زندگی میں نواز رکھا تھا۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو کہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی جسمانی صحت، کہ یہ انسان کا جسم ہے، یہ انسان کا بدن ہے، اور اسی طرح یہ جو انسان کی سماعت ہے اور یہ جو انسان کی بصارت ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ کان، یہ دیکھنے کی قوت اور یہ سننے کی طاقت و صلاحیت اور یہ تمام جسم، یہ سبھی کچھ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور جسم کا عافیت کے ساتھ رہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے
کہ اللہ کی طرف سے قیامت کا دن نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، سوال ہوگا، تو عافیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ یہ جسمانی صحت، یہ تندرستی، تو یہ بھی عافیت ہے، تو اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو انسان عافیت کی قدر کیا کرے، حفاظت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا کیا کرتے تھے: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ یا اللہ تو میرے جسم کو عافیت کے ساتھ رکھنا، یا اللہ تو میری سماعت کو، سننے کی طاقت کو عافیت کے ساتھ رکھنا، یا اللہ تو میری بصارت کو، میری آنکھوں کو، میری نگاہ کو، دیکھنے کی قوت اور صلاحیت کو بھی عافیت کے ساتھ رکھنا۔ یوں یہ جسم سلامت رہے انسان کا، یہ ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت، یہ تمام ہوش و حواس اور انسان کے یہ تمام تر قوا، یہ تمام نعمتیں اللہ کرے کہ زندگی بھر یہ آخری لمحے تک، آخری وقت تک سلامت ہی رہیں، اور یہ کہ انسان زندگی بھر وہ کتنا ہی عمر رسیدہ، کتنا ہی ضعیف اور کتنا ہی کمزور و ناتواں کیوں نہ ہو جائے، مگر یہ کہ اللہ کرے کہ انسان تمام تر کمزوری اور بڑھاپے کے باوجود محتاجی سے ہمیشہ محفوظ ہی رہے، کہ زندگی کی آخری سانس تک کسی کی محتاجی نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، چلنے پھرنے کے معاملے میں، دیکھنے اور سننے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، یا جو بھی فطری و بشری اور طبعی ضروریات ہوا کرتی ہیں، کہ مثلا صفائی کے معاملات اور یہ کہ قضاء حاجت کے معاملات، تو ان تمام معاملات میں اللہ کرے کہ ہم سبھی ہمیشہ آخری سانس تک عافیت کے ساتھ ہی رہیں، کہ ہماری نگاہ درست رہے، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت، یہ سراپا، یہ تمام جسم عافیت کے ساتھ رہے، آخری سانس تک ہم دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی ابتدا میں صبح کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یا اللہ میں تجھ سے معافی، عفو و درگزر کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین کے بارے میں اور اپنی دنیا کے بارے میں اور اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے بارے میں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں، کہ ہر لحاظ سے یا اللہ تو مجھے عافیت میں ہی رکھنا، کہ دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، کہ ہر خیر و خوبی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی محتاجی نہ ہو، کوئی فتنہ و فساد نہ ہو، اور یہ کہ یا اللہ جس طرح میں تجھ سے اپنے لیے عافیت کا طلبگار ہوں، تو یا اللہ میری بیوی اور میرے بچے، اور اگر کوئی عورت ہے، کوئی خاتون ہے، تو وہ یوں نیت کرے گی: یا اللہ میں اپنے لیے بھی تجھ سے عافیت کی طلبگار ہوں، اور یہ کہ میرا شوہر اور میرے بچے، یا اللہ تو سبھی کو عافیت کے ساتھ رکھنا، اور مزید یہ کہ وہ مالی، کہ میرا مال بھی یا اللہ ہمیشہ محفوظ و مأمون رہے، ہر قسم کے نقصان سے یا خسارے یا تباہی و بربادی سے۔ اور یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت انسان کو چاہیے کہ یوں دعا کیا کرے: اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها، یا اللہ تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا ہے
اور تو ہی مجھے موت دینے والا ہے۔ لک مماتها ومحیاها، یہ میری زندگی میری موت یہ سبھی کچھ تیرے قبضے میں ہی ہے۔ ان احییتها فاحفظها، یا اللہ یہ میری جان اگر تو مجھے زندہ رکھے تو حفاظت کے ساتھ تو مجھے زندہ رکھنا کہ ہر مصیبت سے میں عافیت میں ہی رہوں۔ وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اور اگر یا اللہ میری یہ جان تو نے اسے موت دے دی، یعنی اگر میری موت واقع ہو گئی تیرے حکم سے، تو مجھے معاف فرما دینا کہ جب تک زندگی ہے یا اللہ تیری طرف سے تو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا مجھے، اور جب تجھے میرے لیے موت مقصود ہوگی تو یا اللہ تو مجھے بخش دینا، مجھے معاف فرما دینا۔ اللہم انی اسألک العافیہ، یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ صبح کی ابتدا میں بھی اللہ سے عافیت کا سوال دن کی ابتدا میں، اور یہ کہ اختتام پر بھی رات کو سوتے وقت فرمائے کہ پھر اللہ سے عافیت مانگ کر ہی سویا کرو۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جس کسی نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنے اہل و عیال کے درمیان اس نے خود کو محفوظ و مأمون پایا، تمام رات گزر چکی ہے، صبح ہو گئی ہے، صبح کے وقت وہ بیدار ہوا ہے، آنکھ کھولی ہے اس نے، جہاں سویا تھا خیریت و عافیت کے ساتھ یہ رات گزر گئی، اسی طرح خیریت و عافیت کے ساتھ اس نے دیکھا کہ صبح میری آنکھ کھلی ہے۔ جس چھت کے نیچے وہ سویا تھا وہ چھت اس کے اوپر گری نہیں ہے، نہ ہی آسمان اس کے اوپر گرا ہے۔ جس زمین پر جس فرش پر وہ سویا تھا تو سوتے میں وہ فرش، اس کے نیچے وہ زمین پھٹی نہیں ہے، چھت بھی سلامت، آسمان بھی سلامت، زمین بھی سلامت ہے، فرش بھی سلامت ہے۔ اپنے جن اہل و عیال کے درمیان وہ سویا تھا وہ سبھی بھی اس کے ارد گرد خیریت و عافیت کے ساتھ موجود ہیں کہ رات سوتے وقت جس طرح وہ سب اس کے ارد گرد موجود تھے، چل پھر رہے تھے خیریت کے ساتھ، صبح بھی وہی خیریت و عافیت کا منظر اسے نظر آیا ہے جب آنکھ اس کی کھلی ہے۔ اور یہ کہ معافاً فی جسدی، جسم سلامت ہے، رات جب وہ سویا تھا ہاتھ پاؤں سلامت تھے، جسم سلامت تھا، صبح اٹھا ہے اب بھی سبھی کچھ سلامت ہے۔ عندہ قوت یومی، آنکھ کھلی ہے، صبح نئے دن کا آغاز ہوا ہے، نئے دن کا سورج طلوع ہوا ہے، اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ نئی صبح، یہ نیا دن جو طلوع ہوا ہے، تو آج کے اس دن کے لیے میرے پاس کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، ایک دن کے کھانے پینے کا انتظام موجود ہے، ایک دن کا، تو اسے غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ نے آج کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا ہے وہی اللہ کل جب نیا دن طلوع ہوگا، جس اللہ نے آج انتظام فرمایا ہے تو وہ کل، وہ پرسوں، وہ آئندہ ہفتے، آئندہ مہینے، آئندہ سال، وہ زندگی بھر رزق عطا فرمانے پر قادر ہے۔ جو آج قادر ہے وہ ہمیشہ قادر ہی رہے گا۔ اور پھر یہ کہ آج اگر رزق موجود ہے تو کل کی کیا خبر کہ کل تک کون جیے گا اور کون رخصت ہو جائے گا، تو جب کل کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر کل کے بارے میں سوچ کر خود کو ہلکان اور افسردہ اور رنجیدہ کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو صبح بیدار ہوا انسان، خیریت کے ساتھ اس نے خود کو پایا، یہ منظر دیکھا کہ جسم سلامت ہے، جس طرح رات سوتے وقت سلامت تھا تمام جسم، اہل و عیال بھی موجود ہیں، بچے آس پاس سلامت ہیں، اور آج کے دن کے لیے کھانے کا انتظام بھی موجود ہے۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ دنیا بھر کی تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے اس کے لیے
اکٹھی کر دی گئی ہیں، اس کے سامنے دنیا بھر کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں، پیش کر دی گئی ہیں۔ تو عافیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود کو عافیت کے ساتھ پایا، اپنا جسم بھی عافیت کے ساتھ، اپنا وجود، اپنے ہاتھ پاؤں، اور یہ کہ بچے بھی عافیت کے ساتھ، اور رزق کا انتظام بھی موجود ہے۔ تو اسے چاہیے کہ یہ خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھے، اور یہ کہ عافیت کا معاملہ اگر اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو تو یوں شکوک و شبہات سے بچتا رہے انسان، تاکہ اس کا دین محفوظ رہے، دینی لحاظ سے وہ عافیت میں رہے وہ انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم فہو حرام وما سکت عنہ فہو عافیہ فاقبلوا من اللہ العافیہ فإن اللہ لم یک نسیّا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حلال قرار دیا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو وہ حرام ہی ہے، اور جس چیز کے بارے میں اللہ نے سکوت یعنی خاموشی اختیار فرمائی ہے کہ کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عافیت ہے۔ لہذا تم اللہ کی طرف سے عافیت کو قبول کرو کہ اللہ بھولتا نہیں ہے کہ کسی کام کے بارے میں اللہ نے تمہیں یہ بات بتائی کہ یہ حلال ہے، اب تم وہ کام کرتے ہو۔ کسی کام کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا کہ یہ حرام ہے، تم ان کاموں سے بچتے ہو۔ لیکن بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کچھ بھی نہیں بتایا، تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں بتایا اس کام کے بارے میں، تو نہ جانے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس کام کے بارے میں اللہ نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی بات نہیں کہ اللہ اس کے بارے میں بتانا بھول گیا ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عافیت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ عافیت کو اختیار کرے۔ کس طرح اختیار کرے؟ یوں اختیار کرے کہ جس کام کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ کام کیا کرے، اور جس کام کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے بچتا رہا کرے، اور جس چیز کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ تو الغرض جو حرام کام ہے تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یوں انسان کا دین بھی انشاءاللہ عافیت کے ساتھ رہے گا، اور یہ کہ جسمانی عافیت کے لیے بھی ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ دعا ہو اللہ سے ہمیشہ کہ یا اللہ تو مجھے عافیت کے ساتھ رکھنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرے، کہ چند لقمے ہی انسان کے لیے کافی ہیں، اور یہ کہ 3 حصوں میں انسان اپنے معدے کو تقسیم کیا کرے، کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ تو انسان اگر کھانے پینے کے معاملے میں اس اصول کو اپنائے گا کہ بسیار خوری سے زیادہ کھانے پینے سے اگر انسان پرہیز کیا کرے گا تو انشاءاللہ اسے جسمانی عافیت کی نعمت بھی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔